عام طور پہ انسان کو جس بات کی سمجھ نہ آئے وہ اسے جادو کہہ دیتا ہے یا جھٹلا دیتا ہے یا مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی غیب کی خبر تب تک ہی غیب ہے جب تک اس غیب کی حقیقت ظہور میں نہ آ جائے یا اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہ ہو جائے۔ قرآن نازل ہوئے 14 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، اور اس دوران وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی اللہ کی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہو چکی، اور جو ابھی رہ گئی ہیں وہ بھی آگے سے آگے تحقیق کے ساتھ، علم کے ساتھ، غور و فکر اور تجربوں اور مشاہدوں کے ساتھ سامنے آتی جائیں گی۔ اللہ چونکہ خود علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس لیے وہ پسند فرماتا ہے اسی بات کو جو علم و عقل کے ساتھ تعلق رکھے، اور اسی عقل کی بنا پہ ہی انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آج سے کوئی 20-25 سال پیچھے جب تک موبائل فون کی ایجاد اور اس کا عام استعمال عوام میں نہیں ہوا تھا، تو اس وقت کے کسی بندے کو کہے کہ ایک ایسی مشین ہوگی جو بالکل چھوٹی سی ہوگی، ایسا آبجیکٹ ہوگا جس سے دور دراز ہزاروں میل دور بیٹھے بندوں سے بات ہو سکے گی، اور کوئی بھی پیغام بنا خط و خطابت، بنا ڈاک کے پہنچنے کے انتظار کے یہ میسج فوراً لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو یقیناً تب کے لوگ بتانے والوں کو پاگل کہہ دیتے یا جادو سمجھتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ہزاروں میل سے دیکھا جا سکے گا بس ایک ہاتھ بھر مشین میں ہی۔ تو کئی لوگ تو یقین ہی نہ کریں گے بلکہ جھٹلا دیتے۔ بس یہی کچھ ایسا ہی حال رہا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی آیات جھٹلا دیں، یہ کہہ کر کہ یہ تو کوئی جادو ہے یا آنکھ کا دھوکہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کئی لوگ اس حد تک ایکسٹریم لیول تک پہنچ گئے کہ کہہ دیا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کسی انسان کا کام ہی نہیں بلکہ خدا خود ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی رہے اور ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات پہ بنا غور کیے انسانی سبب کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ کام ہی غلط ہوا ہے، الزام دے دیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ غور و فکر کرنے کی عادت، جو صرف اسباب پہ ہی نظر رکھتے ہیں، اور ان کا لیول ایک انسان کی عام سطحی سوچ سے اوپر جاتا ہی نہیں، کیونکہ تحقیق کرنا، سمجھنا، غور کرنا ان کے مشاغل میں ہی نہیں۔ مشکل کام ہے کہ بیٹھ کر سیریس ہو کر کسی بات پہ سوچا جائے، تعلیم کی طرف، علم کی طرف دماغ کو لگایا جائے، مگر یہ آسان کام ہے کہ الزام لگا دیا جائے، مذاق اڑا دیا جائے، جھٹلا دیا جائے، کیونکہ اس میں محنت نہیں لگتی، صرف جہالت کی ڈگری چاہیے جو فری میں بنا غور و فکر مل جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہوا جب اللہ پاک نے اپنی ایک نشانی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجی، جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ زخرف آیت 57 میں، اور جب ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو اسی وقت آپ کی قوم کے لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ یہ ہیں وہ ہنسی مذاق والے لوگ۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آیت 27 اور 28 میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا رب پاک نے جنہوں نے بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا اے مریم، البتہ
تو نے عجیب بات کر دکھائی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ ان کے بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا سورہ نساء آیت 171 میں جنہوں نے انتہائی ایکسٹریم لیول پہ بات کر دی کہ خدا تین ہیں، اور اللہ نے ان کو جواب دیا کہ بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر، اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ پھر سورہ مائدہ آیت 175 میں اللہ پاک نے فرمایا مریم کا بیٹا مسیح صرف ایک پیغمبر ہی ہے، اس سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ دونوں عام انسانوں کی طرح وہی ضروریات رکھتے تھے جو ہر انسان کو ہے، وہ خدا نہیں تھے۔ اور بی بی مریم علیہ السلام سچ فرماتی ہیں کہ وہ بدکار عورت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی ایک نشانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ اب اس سے آگے مزید بات واضح ہوتی ہے سورہ مؤمنون آیت 50 میں کہ اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی بنایا۔ نشانی یہ تھی کہ بی بی مریم علیہ السلام کو حمل ہوا بنا باپ کے، وہ پاکیزہ تھیں، کنواری تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں یعنی پیدائش کے بعد ہی بولنے لگے، اور بڑے ہو کر جو اللہ نے ان کو نشانیاں معجزے عطا کیے۔ اب اس بات کی وضاحت ہوگی کہ کس طرح بنا باپ کے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں۔ ذرا اس آیت کو دیکھیے، سورہ آل عمران آیت 42۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہان کی عورتوں پہ چن لیا ہے، یعنی جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے کہ بنا باپ کے اولاد کا ہونا، وہ کسی اور عورت کے ساتھ اب دوبارہ پیش نہیں آئے گا۔ اس کے لیے بی بی مریم علیہ السلام کو چن لیا گیا اور تمام جہان کی عورتوں کے لیے مثال بنا دیا گیا۔ اس آیت کی صداقت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اسی دہائی میں یعنی انہی چند 8-10 سالوں میں ترکی میں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹولوجی اینڈ ایمبریولوجی کے پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں جن کا نام ارماک ایم کے ہے، انہوں نے تحقیق کی اور اپنے سالوں کی تحقیق کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا جو کہ نیٹ پہ اویلیبل ہے، اور اس کا عنوان ہے سیلف فرٹیلائزیشن ان ہیومن ہیونگ اے میل ایمبریو وداؤٹ اے فادر۔ اس میں بتایا گیا کہ سیلف فرٹیلائزیشن عام طور پہ پودوں میں پائی جاتی ہے، اور ایک مخصوص قسم کی مچھلی میں بھی یہ خوبی پائی گئی، اور جانوروں میں بھی ابھی تک صرف ایک فیمیل ریبٹ کا تجربہ سامنے آیا جس میں بنا میل خرگوش کے فیمیل خرگوش پریگننٹ ہو گئی، اور پوری دنیا میں یہ مثال عورتوں میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی کہ بیک وقت عورت میں ایگز اور سپرمز ایک ساتھ موجود ہوں، اور یہ معجزہ بی بی مریم علیہ السلام کے ساتھ پیش ہوا۔ اسی طرح سیلف فرٹیلائزیشن کا واقعہ ایک اور ہستی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ قرآن میں
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تفصیل سے آیا، مگر کہیں یہ ذکر نہیں موجود کہ بی بی حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ہی چند آیات ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث۔ سورہ حجرات آیت 13، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی پہلی آیت پہ غور فرمائیے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب پہلی جان تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب اسی جان سے ان کا جوڑا یعنی بی بی حوا علیہ السلام بنائی گئیں، تو کیسے بنائی گئیں؟ اس کے لیے اب یہ حدیث دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو۔ یقیناً عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، سو میری طرف سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے پہلی عورت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سو عورت کی اصل تخلیق پسلی سے ہے۔ یہ حدیث سن کر پڑھ کر زیادہ تر لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بس عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، بس یہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ لو جی، اللہ اللہ خیری صلاح۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، سورہ نساء کی آیت اور حدیث مبارکہ اور علم کے تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی۔ جس طرح بی بی مریم علیہ السلام سیلف فرٹیلائزیشن کی خوبی رکھتی تھیں اللہ کی نشانی کے طور پہ، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش پسلی سے ہوئی، یعنی جس طریقے کو آج ہم سی سیکشن یا سیزیرین یا بڑے آپریشن سے پیدائش ہونا کہتے ہیں، اس طرح سے بی بی حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، بلکہ اس پہ مکمل سائنسی تحقیق بھی ہو چکی، جسے سائنس اپنی تحقیق کہتی ہے، وہ 1400 سال پہلے قرآن بتا چکا۔ اس آج کی تحقیق نے قدیم یونانی فلسفوں کی مدد سے یہ بات پروف کی کہ کچھ مردوں کی اندرونی ساخت میں باقاعدہ نسوانی آلات تولیدی پائے جاتے ہیں۔ قدیم کھوج نے سائنس کو بتایا کہ قدیم انسان مرد بھی تھا اور عورت بھی، اور سب سے پہلے انسان میں مرد اور عورت میں موجود ایگز اور سپرمز دونوں فنکشن موجود تھے۔ اسی قدیم یونانی فلسفے میں جہاں بھی انسان کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں وہ چاند بنا کر اس کے نیچے ایک مثبت یعنی پلس کا نشان بنا دیتے ہیں، یعنی مرد عورت ایک ہی وجود میں ہوئے، یعنی بی بی حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں سیلف فرٹیلائزڈ ہوئیں۔ اللہ کے حکم سے بی بی حوا علیہ السلام ایک بچے کی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام میں تخلیق ہوئیں، اور کیونکہ ڈیلیوری سسٹم جیسا کہ عورت کے جسم میں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ مرد میں موجود نہیں، سیلف فرٹیلائزیشن ان کے جسم کے اندرونی فنکشن سے تعلق رکھتا ہے، مگر ڈیلیوری کے لیے وہ فیمیل فنکشن ان میں موجود نہیں۔ تو حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے نکالا گیا جسم کو چیر کر، جسے آج کی زبان میں سی سیکشن کہا جاتا ہے۔ بی بی حوا علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا ہی حصہ تھیں جو ان میں سے پیدا ہوئیں۔ تبھی قرآن میں علیحدہ سے بی بی حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر نہیں آیا۔ سورہ نساء کی آیت 1 سے بات واضح کر دی گئی کہ اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ مرد کا اولاد پیدا کرنے کا جو فلسفہ قدیم یونانی فلسفے نے دیا، اس کو آج کی سائنس ہرمافروڈائٹ کا نام دیتی ہے۔ اس موضوع پہ بھی ڈیٹیلز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، جو بھی مزید تحقیق کرنا چاہے تو ضرور پڑھے۔ تو اللہ پاک کی یہ بڑی نشانیاں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا باپ کے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بنا ماں باپ کے، اور بی بی حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت کرتی ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اور ابھی تو اللہ کی اور بھی آیات کے راز انسان پہ کھلنے ہیں۔ یہ قیامت تک قرآن کی آیات کے عجائبات کھلتے جانے ہیں، اسی علم اور غور و فکر کے نتیجے میں، جس کی دعوت رب پاک نے خود انسان کو دی کہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور جان لیں کہ اللہ بڑی شان والا، بڑی حکمت والا ہے۔ فی امان اللہ۔